یعنی امیر بلاج قتل ہوتا ہے ایک شادی کی دعوت میں. اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کا ہی دوست احسن شاہ اس میں انوالو ہے. پھر اس کی گرفتاری ہوتی ہے. گرفتاری کے بعد جی آئی ٹی بنتی ہے. جی آئی ٹی تفتیش کرتی ہے جس میں احسن شاہ یہ کہتا ہے کہ تیفی بٹ کے ساتھ پلاننگ کی ہے. 50 لاکھ روپے اس نے لے کے, یہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے ہی رپورٹس نکلی تھی. اور وہ مجھے یہ بتائیں کہ احسن شاہ کا پھر سیم اس کے ساتھی اس کو چھڑوانے آتے ہیں اور انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. اور جس پہ بہت سارے لوگ وی لوگرز کے علاوہ بھی, بلکہ گوگی بٹ صاحب مختلف پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ امیر موسم نے خود مارا ہے احسن شاہ کو, اور یہ وہ الزام لگاتے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں, یہ جو افواہیں چلی ہیں یا ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں کلیئر کریں. اور اس کے بعد اگلا کویسچن اسی کے ساتھ میں آپ کو کر دیتا ہوں, تاکہ جی آئی ٹی نے جو رپورٹ کیا, احسن شاہ نے جو دیے تھے بیان, اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کی ڈیتھ ہوگی, وہ بیان کیا ویلڈ رہیں گے؟ کیونکہ اسٹرانگ ٹیسٹیفیکیشن تو اسی بندے کی ہے کہ جس نے دی ہے کہ تیفی بٹ اس قتل میں ملوث ہے. اب وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے. کیا وہ اس کے بیانات تیفی بٹ کے لیے سزائے موت کا کارن بن سکتے ہیں, یا انویسٹیگیشن ساری چینج ہو جائے گی اور دوبارہ انویسٹیگیشن ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے. پہلا سوال میرا وہ ہے, اور دوسرا یہ. دیکھیں, یہ جو آپ نے مجھے سوالات کیے ہیں نا, بہت سارے سوالات کیے, اس میں بہت سارے لوگوں کی خواہشات پہ مبنی یہ سوالات بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی ہیں, جو آپ نے میرا خیال ہے ریسرچ کے دوران یہ چیزیں پائیں. اب ہم کرتے ہیں قانونی بات. یہ جو بٹ صاحب کو جب لایا جائے گا, جو ہم نے بتائے بیریئر سے نکل کے ادھر آئیں گے, تو یہ پولیس کی تفتیش میں ہوں گے. جس وقت یہ مرڈر ہوا تو میرے سے کچھ لوگوں نے ڈسکشن کی, تو میں نے اس وقت یہ بات کی کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اس کا بینیفیشری اگر واحد دیکھیں, مظفری کے ظفری کیا نام تھا اس بندے کا, جو جس نے موقع پہ 4 کے قریب فائر مارے امیر بلاج کو, اور اس کو موقع پر ہی مار دیا موقع پہ مار دیا گیا. یہ پوچھنے کی, اس سے یہ پکڑ کے جاننے جاننے کی کوشش نہیں کی گئی. یہ پوچھنے کی, جاننے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ تمہیں کس نے بھیجا, یا کس کے کہنے پہ مرڈر کر رہی ہے, یا کیوں کر رہے ہو. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد پولیس نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کا ایک سٹائل ہوا ہے پولیس کا, اس میں ہیومن انٹیلیجنس بھی ہوتا ہے, اور دوسرا بھی اس کے آج کل جدید آلات مل چکے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے ساری چیزیں جب دیکھیں کنگالا, تو پتہ چلا کہ یہ اس میں احسن خان گلٹی ہے. اس کے جیو فینسنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں. احسن خان کہہ رہا ہوں, احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے جب انویسٹیگیشن کی تو وہ فوری فر بول گیا. اس نے تیفی بٹ صاحب کو کے ساتھ ملاقاتوں کا, اور یہ جو آپ نے مجھ سے پہلے بات کر چکے ہیں, میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارا اس نے اعتراف کیا. اور پھر اگست میں پتہ چلتا ہے کہ احسن خان کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے. جی ہاں. اچھا, اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جو وہ انکاؤنٹر ہوا ہے تو اس کے بینیفیشری کون ہوئے, اس کے مرنے کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ بٹ برادران کو نا. ان کا ملزم وہی تھا نا کہ جی انہوں نے یہ, یعنی کہ وہ ان کے خلاف بٹنس تھا. اس نے 109 کا ان کو ملزم بنایا تھا کہ جی یہ انہوں نے یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا. اب ان کا انکاؤنٹر ہو گیا. اب انکاؤنٹر پر ابھی جو بات کر رہے تھے, ابھی چند دن پہلے گوگی بٹ صاحب نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویوز دیے. انہوں نے اپنے انٹرویوز میں واقعتاً پہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا جی یہ اس کا تو میر مصعب نے, یا کس سے فتح نے, یا میر مصعب نے پولیس کی حراست میں جو انکاؤنٹر جو ہے اسے خود ماری ہیں گولیاں. تو ایک جگہ مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا, تو میں نے اس سے یہ بات جواب دیا تھا اس وقت بھی, اور آپ کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ بات یہ الزام لگا کون رہا ہے. یہ الزام لگا رہا ہے گوگی بٹ. ٹھیک ہے نا, یہ گوگی بٹ الزام لگا رہا ہے. حالانکہ احسن شاہ کہ مر جانے کا, اس کے مرڈر ہونے کا یا اس کے انکاؤنٹر ہونے کا فائدہ تو ہوگا تیفی برادر کو, اور تیفی بٹ صاحب بھی اس کے مرڈر کا الزام لگا رہے ہیں کسی اور پہ. اسی وقت یہ کوشچن آیا, یہ تو فائدہ نہیں کا. لیکن ابھی انہوں نے جو ایک نیا کٹا کھولا کہ وہ تو اس نے مارا. جب یہ انہوں نے کٹا کھولا اور مجھ سے کوشچن کیا گیا, تو میں نے کہا یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کر رہا, یہ گوگی بٹ کر رہا ہے. خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ, ٹھیک ہے نا, وہ صاحب کر رہے ہیں جو مطلب تاجران میں بھی نمبر 1 حیثیت رکھتے ہیں کہ ایریے میں, پتہ نہیں کیسے سالوں سے ایک تاجروں کی سوسائٹی کے چیئرمین ہے, اور ویسے بھی ان کی بڑی رسپیکٹ ہے. تو یہ وہ بندہ الزام ہے, عام آدمی تو لگا نہیں رہا. تو کیا یہ ہو سکتا؟ میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا, میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے کہا باقی وہ جانے,
اور الزام جن پہ لگا وہ جو آپ نے پولیس دے جواب. میں تو نہیں تھا موقع پہ. ہم تو نہیں ہوتے کہ جب وہ ساتھی چھڑوانے کے لیے آتے ہیں تو وہ کس کی گولی سے مرتے ہیں, ساتھیوں کی گولی سے مرتے ہیں یا کس کی گولی سے مرتے ہیں, ہم تو نہیں بتا سکتے نا. تو اس کا بینیفیشری یہ تھے. لیکن اس کے بعد ایک کوشچن یہ بھی آ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے اگر گوگی باٹ کی بات ٹھیک ہے اور اس کا مر جانا جو ہے امیر بلاج کے کیس کو کمزور کرتا ہے, تو اگر وہ انہوں نے اس کی بات ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ان کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتا, وہ کوئی اور اسکرپٹ, کچھ اور اسکرپٹ لکھا گیا. اگر وہ وٹنس تھا یا نہیں, لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ احسن شاہ کو بھی استعمال کیا گیا اور احسن شاہ کو اگر قتل کیا ہے تو اس میں فائدہ, یہی سوال میں نے کیا کہ جی آئی ٹی میں یا جہاں انویسٹیگیشن میں اس نے دی ہے اسٹیٹمنٹ, اگر تو ویلڈ ہے, اگر تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اتنی اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اور میں نے سنا ہے کہ یہ ویسے میں عام شہری کے حساب سے آپ سے پوچھوں گا کہ ایک مرنے والا جب کوئی بیان دیتا ہے اور وہ مرنے کے کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, یا زخمی جو دیتا ہے بیان اس کی اہمیت ہوتی ہے, تو پھر یہ دونوں طرف بھی ہو سکتی ہے یہ چیز. وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں احسن شاہ کا بیان موجود ہے, اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں گوگی بٹ صاحب کو نا ملزم قرار دیا گیا ہے اور ان کی وہاں پہ جائے وقوع کے پاس موجودگی ظاہر کی گئی ان کی رپورٹ میں. حالانکہ ہمارے ایک دوست اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ کہتے ہیں کہ قانون میں یہ ہے کہ آمنے سامنے ثابت کیا جاتا ہے قتل کے کیسوں میں کہ ملزم ثابت کرنا. ہاں, جب کسی پر الزام لگاتے ہیں مرڈر کا نا, تو الزام لگانے والے نے ثبوت بھی بتانے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے الزام لگایا. لیکن باقی جس کو کہتے ہیں نا انویسٹیگیشن, تحقیقات, وہ کس مرض کا نام ہے؟ وہ اسی مرض کا نام ہے کہ وہ پولیس جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو ڈھونڈتی ہے, وہ ڈھونڈ کے لنک کرتی ہے. اب جے آئی ٹی نے جن پوائنٹوں کے اوپر گوگی بٹ صاحب کو لکھا ہے کہ یہ ملزم ہے, اور اس کا جو جواب عدالت میں وہ دفاع کریں گے گوگی بٹ, یا پھر ہائی کورٹ میں وہ بتائیں گے کہ جی یہ ان کا جو بھی, یہ وہاں کی بات ہے اس وقت کی, ہم اس کو بحث میں نہیں لاتے. اب سمجھنے کی بات ہے. بات یہ ہو رہی ہے گوگی بٹ صاحب نے بھی شور ڈالا, یہ ڈالا. گوگی بٹ صاحب تو ابھی سی سی ڈی کے گرفتاری میں یا ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں, تو انہوں نے سی سی ڈی نے کیسے انکاؤنٹر کرنا ہے؟ بالکل, کیسے ان کے دوستوں نے چھڑانے کے لیے آنا ہے؟ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ٹھیک ہے ان کے خدشات ہر بندے کے ہوتے ہیں, ان کو بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ان کو پورا حق حاصل ہے اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں بیانات دینا, یا اپنے دفاع میں کیس کرنا, ریٹ کرنا, یا پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ سے انکار کرنا, یا اس کے اوپر اعتراض اٹھانا. ان کو پورا حق ہے, قانون دیتا ہے ہمارا. قانون ملزم کو دیتا ہے کہ انٹرم, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, انٹرم بیل کرانے کے یا پوسٹ بیل کرا کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا. اس نے مرڈر کیا ہے یا نہیں کیا, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن قانون دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بحث چلتی ہے کہ جناب یہ سی سی ڈی جو ہے کیوں بندوں کو مار رہی ہے, ماروائے عدالت کیوں کر رہی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے, نیفے میں پسٹل پہلے نہیں چلتی تھی, اب چل رہی ہے. مجھے آپ سے کوشچن ہے, جی جی, کہیں پہ بھی کسی کی بچی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اور وہ پکڑ کے تھانہ حوالے کر دیتے ہیں, وہ کیس کیسے چلتا ہے؟ ظاہر بتائیں. بات آپ ہے کہ ایک اس جان میں دیدہ وہ آدمی ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پھر اسی کو رگڑا جاتا ہے عدالت میں, اور ایسے ایسے کویشچنز جو کہ ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, اور ایسی باتیں جو کہ ہمارا مطلب معاشرہ اور کلچر اجازت نہیں دیتا ہے. ایسے ایسے کویشچن اس لڑکی سے پوچھے جاتے ہیں اور اس کو ثابت کرنا اس ریپ کو اتنا ہی مشکل ہے. آپ نے میرے جواب دے دیا. اور وہ چیز آپ بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے پنجابی کلچر میں ہم بچپن سے سنتے ہیں یہ بات کہ اگر کوئی پنجاب کی پولیس کا ایک کلچر ہے, اگر کوئی زیادتی چوری کرتا ہے, ڈکیتی کرتا ہے, شاید اس کا انکاؤنٹر نہ ہو, لیکن اگر چوری اور ڈکیتی کے دوران وہ ریپ کا مرتکب ہو جاتا ہے یا ریپ ہو جاتا ہے, تو اس پہ ہماری پنجاب پولیس موسٹلی, آپ نے سنا ہوگا کچھ دن یا کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ ساتھی والی وہی بات جو آپ نے اب کی. میں آپ کو اس کے تفصیل میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں, تو ہمارے یہاں پہ قانونی پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ سم ٹائم جو انصاف ملنے میں بڑی رکاوٹ آتی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. یہ ڈکیتیوں کی وارداتیں جو ہوتی ہیں, بڑی بڑی ڈکیتی کی واردات, آپ کو بتاؤں اس کے اندر ریپ بھی ہو جاتا ہے, اور ریپ کا کیس
یا ریپ کا ذکر یا ریپ کی لائن یا زیادتی کی لائن بچی کے ساتھ یا گھر کی کسی لڑکی کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ، وہ تحریر نہیں کی جاتی، کیونکہ ہمارا بھی کلچر اس حوالے سے نہیں ہے. ہمارے اس حوالے سے ایک تو شخص کی چوری ہوئی، اگر وہ یہ لائن لکھ دے تو اس کے بعد اس کے خاندان کی تاحیات کے لیے بدنامی ہے، بدنامی ہے. تو نہیں لکھی جاتی. لیکن میں آپ کو آج ایک بات کا انکشاف کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے، پولیس کو معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1. صفائی مثل کا حصہ نہیں بنتا، لیکن پولیس کو پتہ ہوتا ہے. نمبر 2، پولیس کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ واردات کس نے کی، مرڈر کس نے کیا، قتل کس نے کیا، پولیس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ قانون کو ایویڈنس چاہیے ہوتی، جب قانون کو ایویڈنس ملے گی تو پھر قانون سزائیں دے گا.